اور ماں کہتی ہے 8 پیر میں یعنی 24 گھنٹے میں واپس آنا. انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا، 8 پیر کا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پیر میں جا کے واپس آنا. دیوانے تھے وہ، سنا، ماں نے اجازت دے دی، کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں. ماں جاؤں؟ ہاں جا، لیکن 8 پیر میں تجھے 24 گھنٹے میں آئندہ صبح سے پہلے واپس آنا ہے، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دل دکھے گا نا، معاف نہیں کروں گی. یہ اٹھے اور دوڑ لگائی. آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑ لگائی. دوڑ رہے مدینہ منورہ کی طرف، جیسے واقعی 8 پیر میں واپس آ جائیں گے. دیوانگی تھی، عشق رسول تھا. دوڑتے دوڑتے اچانک خیال آیا، اویس کیا درے محبوب پر ایسی دوڑ کر جاتے؟ دوڑ کے جانا ان کی گلی کی طرف کیا بے ادبی نہیں ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اللہ اکبر. خیال آیا ان کی گلی کا، دھیرے دھیرے چلنے لگے. ماں کا خیال آیا 8 پیر میں واپس آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دوڑنے لگے. ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے، حضور کی گلی کے ادب کا خیال آتا ہے دھیرے دھیرے چلتے. بالآخر اللہ نے کرم کیا، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کسی ولی کے لیے اگر زمین کو سمیٹنا چاہے تو اللہ سمیٹ دیتا ہے. یہ ولی کی کرامتوں میں سے کرامت ہوتی ہے اور اللہ کا خصوصی کرم ولی پہ ہوتا ہے. کبھی اویس ماں کے کہنے پر دوڑتے ہیں، کبھی نبی کا خیال کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. عشق کا اور اطاعت کا امتحان ہے. ایک طرف نبی کا عشق ہے، ایک طرف نبی کا حکم ہے. کبھی چل رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں. اسی امتحان میں اویس اس طرح کامیاب ہوتے ہیں. فجر کے بعد نکلے تھے قرن سے، کبھی دوڑتے کبھی چلتے ہیں. اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے. زمین سمٹی، ابھی سورج چاشت کے وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اویس مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے. مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مدینے میں وہ کھجور کی درختوں کی قطاریں، مدینہ منورہ کا وہ پرفضا مقام. میں تو لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ سب کو ایک مرتبہ شہر رسول ضرور دکھائے. جو مدینہ دیکھ لیتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. مدینے میں اگر کوئی عاشق جائے تو آج بھی اس کو نبی کی خوشبو آتی ہے. آج بھی مدینہ منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں نبی نظر آتے ہیں. کبھی احد کے پہاڑ پہ، کبھی اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں. تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں، نبی غریبوں میں صدقہ بانٹ رہے ہیں، نبی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. محض چشمے تصور سے آج بھی لوگ مدینے میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی ایمان والی آنکھیں دل کی موجود ہے تو آج بھی مدینہ منورہ میں حضور نظر آتے ہیں. کوئی کہنے والا مرزا عبدالشکور بیگ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، طیبہ کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو انہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس اب مدینے میں قدم رکھتے تو کیسا لگتا ہوگا. آؤ محض چشمے تصور سے ہم اویس قرنی کو دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اویس نے مدینے کی گلی میں قدم رکھا، اب سب کو بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا. جب اسے مدینے کی زمین پہ قدم رکھا، پتھروں کو اٹھاتے ہوں گے اویس اور اٹھا کر کہتے ہوں گے، پتھروں، اے پتھروں، مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو، بار بار دیکھ. جب وہ دل ربانہ انداز سے چلتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہوں گے، تم اس کی نالین کو چومتے ہوں گے. کبھی درختوں کو دیکھتے کھجوروں کی تو درختوں سے لپٹ جاتے ہیں دیوانگی میں. اے کھجوروں کے درختوں کے تنوں، تم کتنے خوش نصیب ہو. اویس تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم. کبھی دیواروں کو چومتے ہیں، اے مدینے کی دیواروں، جب میرا یار چلتا ہوگا اور ہوائیں آتی ہوگی تو تم اس کے دامن کو چوم لیتے ہوں گے. یہی دیوانگی کرتے کرتے اویس قرنی مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں. مسجد کے دروازے پر
آئے، مسجد کے دروازے پر آ کر کسی سے پوچھا کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا نہیں۔ کیوں؟ یہ مسجد میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کے آرام کا وقت ہے، ابھی حضور نہیں ملیں گے، جلدی ہے ملنے میں، اگر جلدی ہے گھر چلے جاؤ ملاقات ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور ملتے تھے، آرام کا وقت اور رات کا کوئی وقت ملتے تھے، اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ملتے تھے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی ایک ساتھ 9 ازواج تھی، جس گھر میں حضور رہتے تھے، جس حجرے میں، کس کے گھر میں ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ حضور جس کے گھر میں رہتے تھے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازے بادشاہوں کے بند ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، بس پردہ گرا دیا جاتا تھا۔ جو گھر پہ پردہ پڑا اور دروازہ بند نہ ہو سمجھ لو حضور اس گھر میں موجود ہے۔ کسی نے کہا جس کا دروازہ کھلا ہو پردہ گرا ہو وہیں پہ حضور ہوں گے، جاؤ پوچھو ملاقات کر لو، جلدی ہے ملاقات کر لو۔ آئے، اماں عائشہ کے گھر آتے ہیں، اس لیے کہ سب کے دروازے اس وقت بند تھے۔ کسی نے کہا ام المومنین کے گھر جاؤ، اماں عائشہ کے گھر گئے، دستک دی، کون؟ ایک غلام نبی کا، نام نہیں بتایا، ایک غلام نبی کا حضور سے ملنے آیا۔ اماں جان کیا میں آقا سے مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہے، باہر گئے، وہ باہر گئے، رکو ظہر تک رکو، شاید واپس آ جائے، کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، رکو نماز کے وقت تک ہو سکتا واپس آ جائے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایک سرد آہ کھینچی، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اتنا روئے کہ کلیجہ منہ کو آیا لوگوں کے۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ کہتی ہو نا کہ رکو آئیں گے ملاقات ہوگی۔ کہا نہیں امی جان رک نہیں سکتا۔ کیوں؟ ملنے آئے اور رک نہیں سکتے؟ ہاں، اور دور سے آیا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، لیکن ہائے افسوس وہ آج پوری نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں کیا حکمت تھی، حضور گھر سے چلے گئے تھے، اویس آ رہے تھے، حضور گھر سے چلے گئے تھے، شاید حکمت یہی رہی ہو کہ پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اگر دیکھ لیتے تو وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے، حضور گھر سے چلے گئے تھے۔ یہ آہ کھینچ کے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ نام نہیں بتاؤں گا، یمن کا رہنے والوں، قرن کا، میری ماں نے مجھے 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا نا ماں ناراض ہوگی، اور ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب ناراض ہوگا، اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ امی جان اب میں جا رہا ہوں۔ اماں نے سنا عائشہ صدیقہ نے 8 پہر یمن سے کون آ کے جا سکتا ہے، یہ پاگل ہے دیوانہ ہے، تو دیکھ لیا۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے، بڑا سا چہرہ ہیبت ناک، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی سی داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے پرانے۔ دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ جانتے ہیں میرا نام کیا ہے، وہ میرا نام جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، بس میرا ایک کام کر دینا اماں، جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا، قرن کا رہنے والا تھا، حضور آپ کو سلام بول گیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا، لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ امی بس اتنا کام کرنا، احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا، میری ماں کا سلام کہنا، اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے۔ میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا، بس اب میں چلتا ہوں۔ اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی
ये 24 घंटे में पलट कर जाएगा कैसे? देख तो लिया, दीवाना होने की वजह से देख तो लिया, और इधर से वापस चले गए। अच्छा मैं चलता हूं। अम्मा आयशा को हैरत थी, उवैस रोते हुए तड़पते हुए, पता नहीं उस कुश्ता इश्क के रसूल के दिल पे क्या गुजरा होगा जब वो बगैर देखे लौटे होंगे। लौटे उवैस अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर भी नहीं निकले थे, हुजूर तशरीफ लाए, घर में दाखिल हुए, दाएं बाएं देखा, आयशा कोई आया था? आयशा कोई आया था? आका रोज ही लोग आते हैं, क्या कोई आया था? आयशा जो रोज आते हैं वो और है, आज जो आया था कोई और है। आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है, आज मदीने की हवाओं में यार की खुशबू आ रही है। आज कोई खास आया था आयशा। आका कोई खास आया था, दीवाना लग रहा था, दीवाना। क्या नाम था आयशा? आका उसने नाम नहीं बताया, कहता है कि उन्हें नाम पता है, वो मुझे जानते। एक महबूब और पूरी कायनात दीवानी है, और वो सबको जानते, हर आशिक को जानते। मेरा ईमान है वो तुम्हें भी जानते, वो मुझे भी जानते हैं, और सिर्फ जानते नहीं पहचानते भी हैं। और मेरा ईमान है कि इस महफिल को